اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم میں سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑی شان، سب سے زیادہ عزت و عظمت کا حامل اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کہ رب العالمین کے بعد جس کا مقام ہے، جس کا مرتبہ ہے، جس کی عزت ہے، جس کی عظمت ہے، وہ ہمارے آقا امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کسی کی عزت ہے، اگر کسی کی عظمت ہے، اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نبی تو سارے آئے لیکن امام الانبیاء ایک آیا، نبی تو سارے آئے لیکن ہادی عالم ایک آیا، نبی تو سارے آئے لیکن شافی محشر کا عہدہ جو اپنے ساتھ لایا وہ ایک ہی تھا، نبی تو بہت آئے لیکن جو ساقی کوثر کا عہدہ اپنے ساتھ لایا وہ ایک ہی تھا، نبی تو بہت آئے لیکن جو رحمت للعالمین کا عہدہ اپنے ساتھ لایا وہ ایک ہی تھا، نبی تو بہت آئے لیکن جو خاتم النبیین کا عہدہ اپنے ساتھ لایا وہ ایک ہی تھا، نبی تو بہت آئے لیکن جو ہادی عالم بن کر آیا وہ ایک ہی تھا، نبی تو بہت آئے لیکن امام الانبیاء کا تاج، خاتم الانبیاء کا تاج، محبوب خدا کا تاج، شافی محشر کا تاج، ساقی کوثر کا تاج، ہادی عالم کا تاج، مقصود کائنات، مقصد کائنات، وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات ایک ہی بن کر آئے، اور وہ آمینہ کے در یتیم، عبداللہ کے نور نظر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی بلندیاں رکھی سب سے بڑھ کر بلندی اپنے محبوب کو دی، جتنی بھی عزتیں رکھی سب سے بڑھ کر عزت اپنے محبوب کو دی، جتنی بھی عظمتیں رکھی سب سے بڑھ کر جو عظمت دی وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی کہ اللہ نے صرف اسے نہیں چنا بلکہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو چن لیا ہے، صرف اسے منتخب نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ سے اللہ نے ہر چیز کو منتخب کر لیا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو عیب دار تھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے سے بھی دور رکھی کہ اللہ نے جو چیز بھی دی چن کر دی، کمال کی دی، انتہا کر کے دی کہ پوری دنیا مل کر اگر اس چیز میں نقص نکالنا چاہے تو نقص نہیں نکال سکتی، عیب نکالنا چاہے تو عیب نہیں نکال سکتی۔ مثال کی بات ہے کہ شہر تو بہت سارے تھے لیکن جو اللہ کے نبی کا شہر ہے ساری دنیا کے شہر مل کر اس شہر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دوست تو بہت ساروں کے ہیں لیکن جو دوست اللہ کے نبی کو ملے سارے عالم کے دوست مل کر ان دوستوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بیٹیاں تو بہت ساروں کو ملی لیکن جو بیٹیاں اللہ کے نبی کو ملی ساری دنیا کی بیٹیاں مل کر ان بیٹیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بیویاں تو بہت ساروں کو ملی لیکن جو بیویاں اللہ کے محبوب کو ملی سارے عالم کی بیویاں مل کر ان بیویوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ماں تو بہت ساروں کو ملی لیکن ماں جو اللہ کے نبی کو ملی سارے عالم کی مائیں مل کر اس ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، باپ تو بہت ساروں کو ملے لیکن جو باپ اللہ کے حبیب کو ملا سارے عالم کے باپ مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس چیز پر اللہ کے محبوب کی نظر پڑتی گئی وہ چیز اعلیٰ ہوتی گئی، وہ چیز عرفہ ہوتی گئی، وہ چیز بلند ہوتی گئی۔ اگر آپ پہاڑ پہ چڑھے ہیں تو اس پہاڑ کا مقابلہ سارے عالم کے پہاڑ مل کر نہیں کر سکتے، اگر آپ نے کسی اونٹ پر سوار
سواری کی ہے، سارے عالم کے اونٹ مل کر اس اونٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کسی بکری کا دودھ پیا ہے، سارے عالم کی بکریاں مل کر اس بکری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس پر جو نظر پڑی ہے وہ اللہ کے حبیب کی پڑی ہے، اس کے ساتھ جو نسبت ہوئی ہے وہ اللہ کے محبوب کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو تعلق ہوا ہے وہ اللہ کے محبوب کا تعلق ہوا ہے۔ اسی لیے جو جماعت اللہ کے محبوب کو ملی، سفر تو بہت ساروں نے کیے، لیکن جو سفر اللہ کے نبی نے کیا ہے، سارے عالم کے مسافر مل کر اس سفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا نرالی ہے، ہر ادا منفرد ہے، ہر ادا کمال کی ہے، ہر ادا انتہا کی ہے، ہر چیز تکمیل تک پہنچی ہے کہ اللہ کے نبی میں تو اللہ یاذ باللہ کوئی عیب نہیں نکال سکتا، لیکن ہر اس چیز کی نسبت بہت بلند ہو چکی ہے جس چیز کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کی نسبت ہو چکی ہے، پوری کائنات مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں عرض کر رہا تھا سفر تو سب نے کیے، لیکن جو سفر اللہ کے نبی نے کیا، کسی نے سفر کیا ہوگا تو چاند تک گیا ہوگا، کسی نے سفر کیا ہوگا تو ہوا تک گیا ہوگا، کسی نے سفر کیا ہوگا تو فضا تک گیا ہوگا، کسی نے خلائی سفر کیا ہوگا، لیکن جو سفر آمنہ کے لال نے کیا ہے، عبداللہ کے نور نظر نے کیا ہے، امام الانبیاء نے جو سفر کیا ہے، سارے عالم کے مسافر مل کر وہ سفر نہیں کر سکتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر کیا ہے وہ سفر کمال کا سفر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر سفر مشہور ہے، اللہ کے نبی کا ہر سفر مشہور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سفر سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں ایک سفر معراج ہے اور ایک سفر ہجرت ہے۔ سفر معراج بھی اللہ کے نبی نے رات کو کیا، سفر ہجرت بھی اللہ کے حبیب نے رات کو کیا۔ سفر معراج میں بھی آپ کا ایک رفیق سفر ہے، سفر ہجرت میں بھی آپ کا ایک رفیق سفر ہے۔ سفر معراج میں بھی اللہ کے نبی رات کو نکلے، سفر ہجرت میں بھی اللہ کا نبی رات کو نکلے۔ سفر معراج بھی آپ نے مکہ سے شروع کیا، سفر ہجرت بھی آپ نے مکہ سے شروع کیا۔ سفر معراج بھی اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑ کر گئے، سفر ہجرت میں بھی اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑ کر گئے، لیکن دونوں سفروں میں فرق ہے کہ سفر معراج میں اللہ کے نبی نے جس کے ساتھ سفر کیا ہے وہ فرشتوں کا سردار جبرائیل امین ہے، اور سفر ہجرت میں اللہ کے محبوب نے جس کے ساتھ سفر کیا ہے وہ صحابہ کا سردار ابو بکر صدیق ہے۔ سفر ہجرت میں جبرائیل آئے ہیں اور سفر ہجرت میں اللہ کے نبی گئے ہیں۔ سفر معراج میں جبرائیل امام الانبیاء کے دروازے پہ تشریف لائے، اور سفر ہجرت میں اللہ کے نبی صدیق اکبر کے گھر پہ تشریف لائے۔ فرق ہے، یہ بھی سردار ہے وہ بھی سردار ہے، یہ فرشتوں کا سردار ہے وہ صحابہ کا سردار ہے، لیکن اسے حکم کیا جاتا ہے کہ آپ میرے محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ، اور وہاں اللہ اپنے محبوب کو حکم کرتا ہے کہ آپ صدیق اکبر کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مقام ادب ہے، یہاں پہ کوئی بات نہیں کرنی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے ہوں گے، عالم میں تصور میں جا کے سوچو کہ جبرائیل نے سوچا ہوگا کہ یہ اللہ کا معزز مہمان، اسے اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں۔ تھوڑی دیر کے لیے جبرائیل کے قدم بھی رکے ہوں گے، جبرائیل نے سوچا ہوگا، سوچ سوچ کے جبرائیل نے پریشان ہوا ہوگا کہ آخر اللہ کے حبیب کو کیسے جگاؤں۔ اگر ہاتھ سے پکڑ کر اللہ کے حبیب کو اٹھاتے ہیں تو گستاخی ہوتی ہے، اگر بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہیں گستاخی ہوتی ہے، اگر آواز دے کے اٹھاتے ہیں گستاخی ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سوچ سوچ کے اللہ کے حبیب کے قدموں کے پاس تشریف لائے۔ جبرائیل نے اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیکے، اور جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ کے حبیب کے قدموں کو ہاتھ نہیں لگایا،
بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اپنی زبان کو باہر نکالا اور اپنی زبان کو اللہ کے محبوب کے پاؤں کے تلوؤں کے ساتھ جبرائیل رگڑ رہا ہے۔ کسی شاعر نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے پہ مجبور ہوا کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا جو مزہ محبوب تیری تلیوں میں دیکھا، کہ جنت میں وہ مزہ کہاں ہے جو اللہ کے محبوب کے تلووں میں ہے۔ آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر براق پر تشریف لائے۔ جب براق کے اوپر اللہ کے نبی سوار ہوئے ہیں، میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام جب سوار ہوئے ہیں تو براق ہلنے لگا ہے۔ علماء نے یہاں پر ایک نکتہ لکھا ہے کہ براق اس لیے ہلا ہے کہ براق کو پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر کون بیٹھا ہے، میرے اوپر وہ بیٹھا ہے اللہ کے بعد جس کا مقام ہے۔ کوئی نبی رسول پیغمبر جس کے مقام کی گرد کو نہیں پہنچ سکا، وہ آج میری سواری پہ سوار ہوا ہے، میرے اوپر آج وہ سوار ہوا ہے، میں کیوں نہ پھر خوشی سے جھوم اٹھوں۔ براق بھی خوشی سے جھوم اٹھا ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے کر گئے ہیں۔ ایک رات کے تھوڑے لمحے میں اللہ کے نبی 1 مہینے کی مسافت طے کر کے بیت المقدس میں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے وہاں جا کر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو امامت کرائی ہے، اور یہاں پر اللہ کے نبی کے اوپر امام الانبیاء کا تاج رکھا گیا ہے۔ یہ جبرائیل تھا جو آیا تھا، اور وہاں پہ اللہ کے نبی ہجرت کی رات جبرائیل علیہ السلام کے دروازے پہ گئے ہیں۔ اور میں تنگ نظر نہیں ہوں، میں وسیع نظر ہوں، اس لیے میں ایک بات اور کہنے لگا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام کے شب ہجرت میں صرف ایک ابو بکر صدیق نہیں تھا، بلکہ شب ہجرت میں ایک اور کردار بھی تھا جسے حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ اللہ کے نبی کے آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، علی یہ میرا بستر ہے، آپ اس بستر پہ آرام کرو، اور صبح اٹھنا فلاں کی امانت ہے فلاں کو واپس کرنا، یہ امانتیں ہیں فلاں آدمی کو واپس کرنی ہے۔ علی صبح کو اٹھنا، سیدنا علی فرماتے ہیں ساری زندگی کبھی اس یقین کے ساتھ نہیں سویا کہ صبح تک زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن اس ایک رات چین کی نیند سویا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا ہے علی صبح کو اٹھنا، یقین ہو گیا ہے کہ صبح اٹھوں گا۔ کافر آ گئے، اللہ کے نبی قرآن کی آیت پڑھ کر تشریف لے گئے۔ کافروں نے دیکھا کہ کافی وقت ہو گیا ہے، اللہ کے نبی ابھی باہر نہیں نکلے۔ کافر گھر میں تشریف لائے، چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کر کے جب کافر اندر داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی سویا ہوا ہے۔ اس وقت سے یہ بھولے ہوئے ہیں، وہ آج تک نبی کو علی کو نبی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ سیدنا علی المرتضیٰ سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جا کے حضرت حیدر کرار کو اٹھایا، دیکھا کہ اللہ کے نبی تو نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کا غلام حضرت حیدر کرار آرام فرما رہے ہیں۔ علی سے پوچھا، علی نبی کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، واہ علی تیری بہادری کو سلام، تیری شجاعت کو سلام۔ شیر خدا نے فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اگر مجھے پتہ ہوتا تو بھی آپ کو نہ بتاتا۔ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اگر مجھے پتہ ہوتا تو بھی آپ کو نہ بتاتا۔ اب کافروں نے تھوڑا ذہن گھمایا کہ نبی کہاں ملے گا۔ الجنس یمیل الی الجنس، جنس اپنے جنس کی طرف جاتی ہے۔ دوست کو کھولو گے دوست کے پاس جائے گا، ابدال کو کھولو گے ابدال کے پاس جائے گا۔ اب کافروں کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر نبی اپنے گھر نہیں ہے تو نبی اپنے یار کے گھر ہوگا۔ کافروں کے پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی حضرت صدیق اکبر کو لے کر چلے گئے تھے۔ کافر پیچھے آئے، ابو جہل نے آ کے ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کدھر ہے، بتا اللہ کا نبی کدھر ہے۔ اس نے کہا کہ ابو جہل مجھے پتہ ہے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا تھا
کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اگر پتہ ہوتا تو بھی نہ بتاتا۔ کافر کہہ رہے ہیں اور کہاں آئے؟ اور حضرت صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، تیرے گھرانے کو سلام، تیری پوری آل کو سلام کہ آپ قیامت کی صبح تک امت مسلمہ کے محسن ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی نے کہا کہ ابو جہل پتہ تو ہے لیکن بتاؤں گی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تھا پتہ نہیں ہے، واقعی شیر خدا کو پتہ نہیں تھا، اور واقعی حضرت اسماء کو پتہ تھا۔ اگر صدیق کی بیٹی العیاذ باللہ جھوٹ بولتی تو رب کعبہ کی قسم قیامت کی صبح تک امت مسلمہ کے فرد کیسے سچ بولتے؟ اب کافروں کو پتہ چلا کہ یہاں جو ہے نا اللہ کے نبی صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے ہیں، وہاں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے گھر تشریف لائے ہیں، یہاں پر رفاقت جبرائیل علیہ السلام نے کی ہے، وہاں پر رفاقت صدیق اکبر نے کی ہے، یہاں پر اللہ کے نبی کے ساتھ رات صدیق اکبر نے گزاری ہے، وہاں پر اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ لمحہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گزارا ہے۔ پھر چلتے ایک منظر ایسا بھی آیا کہ جبرائیل علیہ السلام ہاتھوں سے ہاتھ چھڑانے لگے۔ آقا نے پوچھا کہ جبرائیل کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری یاری یہاں تک تھی، اگر آگے چلوں گا میرے نورانی پڑ جل جائیں گے، آگے کی مسافت آپ نے اکیلے طے کرنی ہے۔ یہاں بھی صدیق اکبر اللہ کے نبی کو لے کر چلے ہیں، چلتے چلتے ایک مقام ایسا آ گیا جو مشکل مرحلہ تھا، لیکن صدیق اکبر نے یہاں پر ہاتھ چھڑایا نہیں ہے، صدیق نے محبت میں قدم آگے بڑھایا ہے۔ صدیق نے کہا آقا میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں۔ اب صدیق بیٹھے ہیں، امام الانبیاء اوپر ہیں، دور سے دیکھو تو منظر ایسے نظر آتا ہے کہ نیچے صداقت ہے، اوپر نبوت ہے، پیچھے سے مڑ کے آؤ تو منظر کچھ یوں نظر آتا ہے کہ نیچے صداقت ہے، اوپر نبوت ہے، اور درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں بلا فصل، وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، اسی کو کہتے ہیں کہ بلا فصل اسے کہتے ہیں جس کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ اور یہ ہجرت کی رات یہ درس دیتی ہے کہ صدیق میں اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، جہاں نبوت کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں صداقت کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے قرآن نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جہاں نبوت کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں صداقت کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ وہ پیغمبر تو نہ تھا پر پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ بہتا ہوا ایک دریا تھا جو سمندر جیسا لگتا تھا، وہ پیغمبر تو نہ تھا پر پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ صدیق اکبر آپ کو لے کر چلے ہیں، مشکل مرحلے میں جبرائیل ساتھ چھوڑ گیا ہے، لیکن صدیق محبت میں قدم آگے بڑھا رہا ہے، آگے غار آ جاتی ہے۔ صدیق اکبر اللہ کے نبی کو نیچے اتارتے ہیں، پہلے صدیق جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، غار کی صفائی کرنے کے بعد صدیق اکبر اللہ کے نبی کو غار میں بلاتے ہیں، ایک سوراخ رہ جاتا ہے، صدیق اپنے پاؤں کی ایڑی اس سوراخ میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے وضوا والا چہرہ آج صدیق کی گود میں رکھ کے آرام کر رہے ہیں، اور ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ نبی کو آرام ہی یا صدیق کی گود میں آتا ہے یا صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوتا ہے۔ نبی کا دن اگر گزرتا ہے تو صدیق کے ساتھ گزرتا ہے، نبی کی رات اگر گزرتی ہے تو صدیقہ کے ساتھ گزرتی ہے۔ نبی کبھی صدیق کی گود میں لیٹا ہوا ہے، نبی کبھی صدیقہ کی گود میں لیٹا ہوا ہے، اور یہاں پر کالا آیا ہے، کالے سانپ نے آ کر صدیق کو ڈسا ہے۔ صدیق سوچ رہے ہیں اگر میں ہلوں گا تو اللہ کے نبی کے آرام میں خلل آئے گا۔ صدیق ساری تکلیف اپنی ذات پہ برداشت کر رہا ہے، لیکن صدیق پیغمبر کے آرام میں خلل نہیں آنے دے رہا۔ یوں چلتے چلتے جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، پر سوال یہ ہوتا ہے وہ گرتے کہاں ہیں؟ نکلتے تو ہیں پر گرتے کہاں ہیں؟ ظلم کی ایک تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء من غیر محلہ،
جو چیز جہاں رکھنے کی لائق ہو وہاں نہ رکھو، یہ ظلم ہے۔ جس چیز کا جو محل ہو وہ محل اسے نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ صدیق کے آنسو گرے تو ہیں، پر صدیق کے آنسو کہاں گرے؟ اگر صدیق کے آنسو زمین پہ گرتے ہیں تو ظلم ہے، کہ یہ محل ہی نہیں ہے۔ صدیق کے آنسو کہاں گرے؟ کوئی روتا ہے تو اس کے آنسو مسجد میں گرتے ہیں، کوئی روتا ہے تو اس کے آنسو مسجد نبوی میں گرتے ہیں، کوئی اللہ کے خوف میں روتا ہے تو اس کے آنسو بیت اللہ میں گرتے ہیں۔ لیکن صدیق تیرے قدموں پہ قربان، کہ صدیق جب روتا ہے تو صدیق کے آنسو پیغمبر کے وضحا والے چہرے پہ گرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سجاگ ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ میرا دوست تکلیف میں ہے۔ اللہ کے نبی اپنا لعاب مبارک نکال کر صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگاتے ہیں۔ یہی لعاب دہن ہے جو کبھی علی کی آنکھ میں لگتا ہے تو شفا ہوتی ہے، کبھی کسی کے ہونٹوں پہ لگتا ہے تو شفا ملتی ہے، کسی کے جسم میں لگتا ہے تو شفا ملتی ہے۔ لیکن صدیق تیرے قدموں پہ قربان، کہ تو دنیا کی وہ واحد ہستی ہے کہ جس کے پاؤں کی ایڑی میں پیغمبر کا لعاب آپ کے پاؤں کی ایڑی میں لگا ہے، اور علی کی آنکھ میں لگا ہے، صدیق اکبر کی پاؤں میں لگا ہے، علی کے اوپر والے حصے میں لگا ہے۔ آنکھ انسان کی انتہا ہوتی ہے، قدم انسان کے ابتدا ہوتی ہے۔ جو لعاب دہن علی کی انتہا کو لگا وہی لعاب دہن صدیق اکبر کی ابتدا کو لگا، جو علی کے آخر کو لگا وہ صدیق کے شروع کو لگا، جو علی کے اوپر کو لگا وہ صدیق کے نیچے کو لگا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان پاؤں سے شروع ہوتا ہے، آنکھوں پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو جب نبی کا لعاب دہن نیچے صدیق اکبر کو لگا ہے، اوپر علی المرتضیٰ کو لگا ہے، چلتے چلتے صدیق سے چلا ہے، علی پہ ختم ہوا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ خلافت صدیق سے شروع ہوتی ہے، علی پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ خلافت شروع ہوتی ہے، صدیق اکبر سے شروع ہوئی ہے، حضرت حیدر کرار پہ ختم ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر نے 3 دن غار کے اندر گزارے ہیں، اور صدیق اکبر کی 3 بڑی خواہشیں تھیں۔ ایک یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، دوسرا یہ کہ اپنا مال اللہ کے نبی کے قدموں پہ لٹاتا رہوں۔ صدیق کی آخری اور بڑی خواہش یہ تھی کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آنکھ میری ہو، چہرہ نبی کا ہو، دید میری ہو، دیدار نبی کا ہو، نظر میری ہو، سامنے جو شخصیت ہو وہ امام الانبیاء کی ہو۔ صدیق کی خواہش یہ کہ جب صبح بیدار ہوں تو کچھ کھاؤں نے، پہلے اللہ کے نبی کے وضحا والے چہرے کو دیکھوں۔ صدیق کی خواہش یہ ہے کہ اس کو جب بھوک لگتی تھی امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھ کر اپنی بھوک مٹا دیتا تھا، اسے جب پیاس لگتی تھی امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھ کر اپنی پیاس بجھا دیتا تھا۔ صدیق اکبر کی تو خواہش یہ ہوتی تھی، اس کے اوپر غم آتا تھا، امام الانبیاء کا دیدار کر لیتا تھا، غم ختم ہو جاتا تھا، پریشانی آ جاتی تھی، امام الانبیاء کا دیدار کر لیتا تھا، پریشانی ختم ہو جاتی تھی، تکلیف آ جاتی تھی، امام الانبیاء کا چہرہ دیکھ لیتا تھا، تکلیف ختم ہو جاتی تھی، کوئی غم آ جاتا تھا، اللہ کے نبی کے وضحا والے چہرے کی دیدار کر لیتا تھا، تکالیف ختم ہو جاتی تھی۔ صدیق تو یہ منظر ڈھونڈ رہا تھا، صدیق تو اس کی طرف میں تھا، صدیق تو اس کی آرزو میں تھا۔ مکہ میں یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ مکہ میں امام الانبیاء کی زندگی مصروف ہو چکی تھی، اللہ کے نبی کو صدیق اکبر کو تنہائی میں ملنے کا موقع نہیں ملتا تھا، کہ وہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ صدیق کی ایک آس تھی کہ میں جو ہے امام الانبیاء کو دیکھوں۔ اللہ نے 3 دن نکال کے صدیق کو دے دیے کہ صدیق میں اپنا محبوب 3 دن تیرے حوالے کرتا ہوں، صبح اٹھنا اسے دیکھنا، رات کو سونا اسے دیکھنا، بھوک میں اسے دیکھنا، کھا لو اسے دیکھنا، پیاس لگے اسے دیکھنا، 3 دن بس تو ہی دیکھنا، کسی اور کو دیکھنے ہی نہ دینا۔ صدیق کی تو یہ خواہش تھی اور اللہ نے پوری کی، اور پوری بھی ایسی کی کہ شدت کے ساتھ پوری کی۔ صدیق اکبر کی دوسری خواہش یہ تھی کہ مال میرا ہو، قدم نبی کے ہوں، لٹاتا رہا، اور ایسا لٹایا کہ عمر جیسا جری پہلوان بھی پہنچ نہ سکا۔ صدیق کی تیسری خواہش یہ تھی کہ بیٹی میری ہو، نبی کے نکاح میں ہو،
اللہ نے یہ خواہش بھی ایسی شدت کے ساتھ پوری کی کہ آپ علیہ السلام کے حرم میں پاک میں 11 عورتیں آئیں، لیکن ایک کنواری عورت جو امام الانبیاء کے نکاح میں آئی وہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، جس کے بستر پہ اللہ کا قرآن آتا تھا، وہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی۔ امام الانبیاء کو سب سے زیادہ جس سے محبت تھی وہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی۔ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی جو رفیقہ حیات تھی وہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی۔ صدیق کی یہ بیٹی 9 سال کی عمر میں اللہ کے حبیب کی خدمت میں آئی ہے، آپ کے نکاح میں آئی ہے، 18 سال کی عمر کو پہنچی ہے، امام الانبیاء کا وصال ہو گیا ہے۔ صدیق اکبر کی بیٹی نے 9 سال اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے ہیں، اور اس 9 سال میں صدیق اکبر کی اس بیٹی نے، اس رفیقہ نے، اس عتیقہ نے، اس عفیفہ نے، اس سیدہ نے، اس صدیقہ نے امت مسلمہ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی رات والی زندگی اس عورت نے محفوظ کی ہے۔ آپ علیہ السلام کی راز والی زندگی اس عورت نے محسوس کی ہے، اس عورت نے محفوظ کی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ جب مسائل کے حساب سے پریشان ہوتے تھے تو سیدہ عائشہ کے دروازے پہ آتے تھے، سیدہ ان کی رہنمائی کرتی تھی۔ صدیق دن کو نبی کی خدمت کرتا تھا، گھر میں صدیق کی بیٹی نبی کی خدمت کرتی تھی۔ یہ صدیق اکبر اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت میں نکلے ہیں، وہاں جبرائیل علیہ السلام نکلے ہیں، یہاں صدیق اکبر نکلے ہیں۔ اس نے تھوڑا لمحہ گزارا ہے، اس کی رفاقت بڑھتی گئی ہے، بڑھتی گئی ہے، بڑھتی گئی ہے۔ ایک آخری بات کہتا ہوں کہ جب جبرائیل اللہ کے نبی کی خدمت میں آ رہا تھا تو جبرائیل کو کوئی جانی خطرہ نہیں تھا، جبرائیل کا کوئی اہل و عیال نہیں تھا، جبرائیل علیہ السلام کے بیوی بچے نہیں تھے، پیچھے سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن صدیق اکبر جب امام الانبیاء کی رفاقت میں نکلا ہے تو صدیق اپنی آل کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے گھر بار کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، پورے اہل و عیال کو صدیق اکبر داؤ پہ لگا کر اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ تو ایک اکرامی سفر تھا، وہ تو ایک مہمانی سفر تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو لے کر نکلے ہیں، لیکن یہاں جان کا خطرہ تھا، یہاں صدیق اکبر کے مال کو خطرہ تھا، لیکن صدیق سب کچھ قربان کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہمیں ایک سبق دے گی کہ مسلمانوں ہمارا سب سے بڑا سرمایہ عشق رسول ہے، ہماری سب سے بڑی عبادت عشق رسول ہے، ہمارا سب کچھ عشق رسول ہے۔ اگر عشق رسول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ قبول ہی تب ہوتا ہے جب عشق رسول ہوتا ہے، اور صدیق عشق کی آخری انتہا ہے۔ صدیق اکبر نے عشق کا ایک ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کا محبوب، ہمیں اپنی جان سے زیادہ، ہمیں اپنے مال سے زیادہ، ہمیں اپنے آل سے زیادہ، ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ علیہ السلام کی ایک ایک ادا ہمیں محبوب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ ہمیں محبوب ہو۔ ایک ایک طریقے پر اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا پر اپنی جان لٹانا دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر، اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔